خان صاحب نے بارہا اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ جی فوج میری ہے، ملک میرا ہے، بالکل اور سب لوگ ہیں. ہماری بھی، میری پرسنل سٹانس، میری پارٹی کا سٹانس بھی یہ رہا ہو کہ فوج کے ساتھ نہ ہماری کوئی لڑائی تھی، نہ ہم کوئی لڑائی چاہتے ہیں. ہاں ڈفرینسز ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، اور ان کو بھی ہمارا یہی سٹانس رہا تھا کہ جی ہم بیٹھ کے حل کرنا چاہتے ہیں. سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کل کی اے پی سی پاکستان تحریک انصاف کی کمی بڑی محسوس کی گئی. ایک تو غزہ کا ایشو، فلسطین کا ایشو، اس پہ ایک یونانیمس میسج جانا تھا. پھر یہ کہ ایک بڑا موقع تھا جس میں اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہوتے، جو مسائل تھے ہو سکتا ہے ان کے اوپر بھی بات ہو پاتی، یا ایک موقع مل جاتا بات کرنے کا دونوں طرف سے. وہ موقع کیوں کھویا گیا؟ دیکھیے یہ تھینک یو اگین، یہ جو اے پی سی تھی یہ کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز وغیرہ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بلائی گئی تھی، بٹ انڈرسٹینڈیبلی پیلسٹائن کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور کے اوپر بلائی گئی تھی. ہمیں جو اس کے بارے میں جو انفارمیشن فلٹر آؤٹ ہوئی ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی انہوں نے ایک پولیٹیکل گٹ بنا دیا. جیسا کہ آپ نے خود اپنے ابتدائیہ میں کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ان کی نواز شریف صاحب کی میٹنگ تھی تو وہی سارا سینٹر سٹیج جو تھی وہ وہی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود وہ ان کو کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہماری انفارمیشن بھی ہے. ان کے ساتھ جانا جو ہے وہ مطلب کوئی بینیفیشل نہیں تھا. جہاں تک پیلسٹائن کا سوال ہے تو عمران خان صاحب کا جو سٹانس ہے اس کے اوپر وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے اوپر جتنا پریشر تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اور پیلسٹائن کے مسئلے کے اوپر اسی کانٹیکسٹ میں، اور جتنا انہوں نے دلیری کے ساتھ، جتنی بہادری کے ساتھ اس کو ریزسٹ کیا ہے. اور میں وہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں لوگوں کے جو کہ پریشرائز کر رہے تھے، سارا کچھ تھا وہ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل پریشر دونوں تھے، اس کا کمبینیشن تھا. تو اس کے لیے ہمیں کسی کے پاس جا کے اپنا جو سٹانس ہے اس کو ریٹریٹ نہیں کرنا. پھر خان صاحب کی اسپیچ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں انہوں نے کی تھی، اگر آپ اس کو ریکال کریں تو اس میں انہوں نے برملا بولڈلی انہوں نے پاکستان کا تھا اسرائیل کے بارے میں اور پیلسٹینینز کے بارے میں اور انڈو پاکستان ریلیشنز کے بارے میں. وہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی لیڈر نے اتنا بولڈلی اس پلیٹ فارم سے اس قسم کی فلسطین کشمیر بہت سے ایشوز پہ انہوں نے بڑا ووکلی بات کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہم نے اپنے تئیں جو جماعت اسلامی نے کال کیا تھا پیلسٹائن کے لیے، جو ہم نے اس کے ساتھ اپنا جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے مختلف شہروں میں لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے ان کے ساتھ مل کے. تو میرا نہیں خیال کہ اس گٹ میں جانے کا، ایسا کہ میں نے خود کہا ہے کہ وہ گٹ جو تھا وہ زیادہ پولیٹیکل گٹ ہو گیا تھا. تو اس میں بیٹھ کے کوئی پیلسٹائن کے بارے میں یا اسرائیل کے بارے میں پالیسی میں کوئی انہوں نے سبسٹینٹیو گفتگو کی ہو، یا اس کا کوئی ایسا چنوں کو بیانیہ سامنے آیا ہو جس سے ہم یہ سوچیں کہ جی ہم نے کچھ مس کیا ہے. نو وی ڈڈنٹ مس اینی تھنگ. ہماری جو پوزیشن ہے، ہمارا جو سٹانس رہا ہے، ایک کنسسٹنٹ سٹانس ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم اس وقت تک اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک. اور یہ تو اس وقت سچویشن ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک جینوسائڈ کمٹ ہو رہا ہے غازہ میں، 1 سال ہو گیا ہے اس کو پورا، اور ہم نے بڑے لیٹ اس پہ کی. لیکن سر اب اور ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بالکل اس قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ جی ہم نے اس میں کوئی پروٹیسٹ شدت سے کیا ہو اور کال کیا ہو. صرف یہ کہ او آئی سی کی میٹنگ ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی وہ بھی ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. تو بہت تکلیف دہ مقام ہے یہ، بہت تکلیف دہ سچویشن ہے. آئی ہوپ کہ پاکستان اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکے. بالکل.